بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی کہانی کا موضوع ہے رخصتی سے قبل ماں باپ کی طرف سے بیٹی کو نصیحت۔ دلہن کو نصیحت کرنا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام جب کسی دلہن کو اس کے شوہر کے پاس بھیجتے تو شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کی تائید کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے اپنی بیٹی کو حسب ذیل نصیحت کی تھی، غیرت، رشک اور غرور سے بچنا، کیونکہ غیرت طلاق کی چابی ہے۔ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اسے بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ سرما ضرور استعمال کرنا، یہ سب سے بہتر زینت ہے۔ سب سے بہتر خوشبو پانی ہے۔ فرانسہ بن اخوص نے اپنی بیٹی نائلہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ان کو رخصتی کے وقت اس کے باپ نے نصیحت کرتے وقت کہا، میری بیٹی تو قریش کے کچھ عورتوں کے پاس جا رہی ہے جنہیں تیری نسبت خوشبو زیادہ میسر ہے، اس لیے وہ آتے میری طرف سے یاد رکھنا، سرمے کا استعمال کرنا اور پانی کا خوشبو لگانا، یعنی کہ خوب غسل کرنا، تیری مہک خوب ہو۔ ایک عرب ماں نے اپنی بیٹی کو تنہائی میں حسب ذیل نصیحتیں کیں، بیٹی تیرا وہ ماحول چھوٹ گیا ہے جس سے تو نکل کر جا رہی ہے، تیرا وہ نشیمن بھی پیچھے چلا گیا جہاں غافل کو بھی ایک مقام حاصل تھا اور عقل مند کو سہارا تھا۔ اگر کوئی عورت شوہر سے اس لیے بے نیاز ہوتی کہ اس کے ماں باپ بھی شدید حاجت کے باوجود ایک دوسرے سے بے نیاز تھے تو میں بھی ان لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بیٹی تیرا ماحول چھوٹ گیا ہے جس میں تو پروان چڑھی، اب تیرا رخ ایسے آشیانے کی طرف ہے جس سے تو آشنا نہیں، وہاں تیرا نشیمن وہ ہے جو تیرا آشنا نہیں، آج تیری گردن اور تیرا پورا بدن اس کے زیر نگین ہے، اس لیے تو اس کی کنیز بن کر رہ، وہ تیرا تابعدار غلام بن کر رہے گا۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، قناعت کے ساتھ اس کے لیے انکساری برتنا، اس کی ایک ایک بات سننا اور اطاعت کرنا، شوہر کی نگاہ اور اس کی پسندیدہ خوشبو کا خیال رکھنا، اس لیے جب اس کی توجہ تجھ پر نگاہ پڑے تو اس کی طبیعت میلی نہ ہو، تیرے بدن سے ایسی کوئی مہک ہے جسے اسے پسند ہو۔ اس کے سونے اور کھانے کے اوقات کا لحاظ رکھنا، کیونکہ تعدیر بھوک برداشت کرنے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور نیند کی کمی سے غصہ تیز ہوتا ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے اہل و عیال، اس کے مرتبے کا لحاظ رکھنا، مال کی بہتر نگہداشت حسن انتقام سے ہوتی ہے اور اہل عیال کی حفاظت حسن تدبیر سے۔ کبھی اس کی حکم عدولی نہ کرنا، اس کے کسی راز کو آشنا نہ کرنا، جب وہ رنجیدہ ہو تو اس کے سامنے ہرگز خوشی کا اظہار نہ کرنا، اگر خوش رہا تو رنج و غم نہ کرنا۔